محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی تقی، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر زمان پر بلند تر صلوات. جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلند سے بلند تر صلوات. کر دیں. مجنودیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال
واللہ بکل شیء علیم. صلوات بھیجیے خاندان. جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. جو عزیزان اپنے گھروں سے چل کے ختمی مرتبات کو ان کی اکلوتی بیٹی کا ورثہ پیش کرنے کے لیے پروردگار ان کے ہر قدم کے عوض میں انہیں بہترین اجر عطا فرمائے. قیامت کے دن جس دن ہر فرد پریشان اور ستم رسیدہ ایک نیاز مندی کی کیفیت میں جیسے جس کا کوئی چارہ نہ. جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابراہیم خلیل جیسا نبی قیامت کے دن گھٹنوں کے بل چل رہا ہو. پروردگار اس دن ہم سب کو شفاعت صدیق کبریٰ نصیب فرمائے. پروردگار ہمارے گزشتگان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. جو بیمار انہیں شفا عطا فرمائے. بالخصوص قبلہ بدر الحسنین صاحب کو پروردگار شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. تمام حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. پروردگار اس مجلس میں جو مومن گھر سے چلے یہ سوچتے ہوئے کہ مجلس میں یہ دعا کریں گے تو علیم بذات الصدور ہر مومن ہر مومنہ کی ہر دعا کو مستجاب فرمائے. آخری گفتگو ہے. شرمندہ ہوں کہ کچھ بھی بیان نہیں ہو سکا لیکن کم سے کم یہ کہ ایک حد تک آیت کا ابتدائی تعارف پیش ہو گیا. اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات. اللہ کے نور کی مثال مشکات کی مانند ہے. فیہا مصباح جس میں مصباح ہے. المصباح فی زجاجہ. مصباح کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر جو لغت کی کتابیں مٹی سے اگر ایک برتن بنایا جائے اور اسے آگ پہ رکھا جائے ایک کاسہ نما برتن اور یہ ٹھیکری میں تبدیل ہو جائے تو اسے فخارہ کہتے ہیں. اگر پتھر کو کاڑ کے اس پیالہ نما برتن بنایا جائے اسے حجر الزیت کہتے ہیں. اور اگر اسی فخارہ یا حجر الزیت ایک بٹی ہوئی رسی نما کپڑا یا وہ رسی آدھی اس طرح کے اس برتن ظرف کے اندر آدھی باہر کو نکال کے رکھ دی جائے جسے عربی میں فتیلہ کہتے ہیں اور پھر اس میں تیل ڈال دیا جائے اور جلا دیا جائے اسے مصباح کہا جاتا ہے یا سراج کہا جاتا ہے. اور اگر اس کے اوپر آبگینہ رکھ دیا جائے اس آبگینے کو عربی میں زجاجہ کہتے ہیں. زج زے جیم جیم. اس کا جو ابتدائی معنی کسی چیز کو نمایاں اور روشن کر کے دکھانا اسی نسبت سے لفظ زجاجہ بنا. زجاجہ وہ آبگینہ جسے اس مصباح پہ رکھا گیا تاکہ اس کی روشنی سرمدی ہو جائے ابدی ہو جائے لازوال ہو جائے آفاقی ہو جائے ہمگیر اور یونیورسل ہو جائے.
لازوال ہو جائے اور مزید نورانی تر ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ صرف شمع ہو اور اس پر آبگینہ نہ ہو تو وہ اس طرح سے ذو نہیں دیتی جس طرح سے آبگینہ رکھنے کے بعد اس کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ زجاجہ یہ کتنا شفاف ہے، کأنہا کوکب دری، جیسے کوکب دری۔ یہ کوکب دری کیوں درخشاں، کیوں روشن ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے شجرہ مبارکہ زیتونہ سے روشن کیا گیا۔ وہ کہاں سے ہے؟ اس زمین سے؟ نہ، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ اس شجرہ زیتونہ کا جوہر اسارہ، زیت، جسے اس چراغ کو جلانے کے لیے استعمال کیا گیا، یکاد قریب ہے، زیتھا یضیء، یہ شعلہور ہو جائے، ولو تمسسہ نار، آگ کو چھوئے بغیر، نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ امام پنجم فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری سے، فرمایا اے جابر، اللہ کی قسم یہ آیت ہم محمد و آل محمد کے تعارف میں خدا نے اتاری ہے۔ سابقہ گفتگو سے کسی حد تک روشن ہوا، مشکات جناب سیدہ، مصباح ذات رسول اسلام، زجاجہ اور کوکب دری ذات امیر المومنین، شجرہ مبارکہ زیتونہ یہ حقیقت محمدی، زید اسارہ اس شجرہ کا جوہر ذات حسین ابن علی۔ لفظ مصباح دو دفعہ استعمال ہوا، پہلی مرتبہ البتہ یہ پہلا بدن ہے، جیسے پیغمبر نے فرمایا لہو ظہر و بطن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، قرآن کے بطون ہے، اور اس آیت میں استعارہ در استعارہ ہے، یہ ایک تفسیر ہے، اور معصومین ہی سے دیگر تفاسیر بھی آئی، جو پہلی تفسیر جس کی طرف میں برابر اشارہ کر رہا ہوں، پہلے مصباح سے مراد ذات رسول اسلام، دوسرے مصباح سے مراد ذات حسین ابن علی۔ پہلے رسول کے لیے زجاجہ، وہ آبگینہ، وہ کوکب دری ذات امیر المومنین، اور مصباح حسینی کے لیے جس ہستی کو آبگینہ قرار دیا گیا وہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ، نور علی نور، یعنی امام حسین کی نسل سے آنے والے یہ 9 امام، امام بعد امام۔ یہ مختصر تعارف اس لیے کہ اختتامی گفتگو ہے، تو اللہ نہ مثل رکھتا ہے نہ مثل رکھتا، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات مثل نہیں رکھتے، مثل ممکن ہے، قرآن مثل پیش کر رہا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور وہ نور محمد و آل محمد، وہ حقیقت محمدی جو کبھی ذات مصطفیٰ کی شکل میں متجلی ہوئی، پھر وہی حقیقت محمدی علی ابن ابی طالب کی شکل میں متجلی ہوئی، پھر وہی حقیقت محمدی کبھی امام حسن کی شکل میں، کبھی امام حسین کی شکل میں، کبھی امام سجاد کی شکل میں، اور وہی حقیقت محمدی اب آقا امام زمانہ کی صورت میں اس عالم ناسوت میں اس کا ایک فرد موجود ہے،
ان کی تخلیق کا طریقہ حق تعالی نے ہماری تخلیق سے بالکل جدا رکھا۔ موجودات کی جو عالم کون میں، عالم تکوین میں، کائنات میں ہے، ان کی تخلیق 3 طرح سے ہوئی، جو میں نے کل عرض کیا۔ ایک سبب و مسبب سے، جب سبب و دو سبب یکجا ہوئے، جیسے زوج اور زوجہ، یہاں سے نسل بڑھی، یہ ایک ذریعہ، یعنی اسباب کے ذریعے سے، جیسے نسل انسانی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایک کن کے ذریعے سے، جیسے سورہ مبارکہ شمس میں جناب صالح کے لیے اللہ نے جو ناقہ قرار دیا، جسے اللہ نے ناقۃ اللہ کہا ہے، اللہ کا ناقہ۔ کیا یہ ناقہ کسی اونٹنی کی شکم سے دنیا میں آیا؟ پتھر سے آیا، مگر پتھر سے ناقہ بنتا ہے تو یہ کیسے؟ کیا یہ اسباب کے ذریعے سے؟ نہیں، یہ جماد سے، پتھر سے حیوان کی تخلیق ہوئی۔ جس طرح سے عصائے موسیٰ اژدہا بنا، یہ اژدہا کیسے اژدہا بنا؟ یہ کن سے اژدہا بنا۔ جیسے ایک جھاڑی جناب اسماعیل کو زندہ رکھنے کے لیے دھومبے میں تبدیل ہو گئی، یہ اسباب کے ذریعے سے نہیں، یہ کن کے ذریعے سے ہے۔ اس کے بعد تیسری تخلیق ہے جو امر کے ذریعے سے ہوئی۔ جناب سارہ جن کی عمر 100 سال سے قریب، اور جناب ابراہیم جو آپ سے بھی زیادہ عمر میں، دونوں بوڑھے، اور عمر کا ایک حصہ گزارنے کے بعد خاتون بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اب اس صلاحیت سے فاقد جناب سارہ، اور جب پروردگار نے آپ کو بیٹا عطا کیا اسحاق، تو جناب سارہ نے اپنا منہ پہ پیٹ لیا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ تو خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اتعجبین من امر اللہ، کیا تجھے امر خدا سے تعجب؟ نہ، جناب اسحاق کی تخلیق امر سے ہوئی، جناب عیسیٰ کی تخلیق امر سے ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہے، وقت نہیں کہ میں مزید رکوں۔ لیکن محمد و آل محمد، کیا آپ کے انوار کو اللہ نے اسباب کے ذریعے سے خلق کیا؟ نور مصطفیٰ، اگر نور مصطفیٰ سے پہلے، ذات مصطفیٰ سے پہلے کوئی سبب موجود ہے، پھر ختمی مرتبت خلق اول نہیں، پھر ختمی مرتبت عقل اول نہیں، پھر ختمی مرتبت نور اول نہیں، پھر خلق اول وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے ختمی مرتبت کی تخلیق ہو رہی ہے۔ بس اسباب سے آپ کے نور کی تخلیق نہیں ہوئی۔ کیا کون سے ہوئی؟ کون کے لیے بالآخر ایک را میٹیریل چاہیے، ماہیت بدلتی ہے، پتھر سے ناقہ بنتا ہے، پتھر ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام سے پہلے کیا ہے کہ خدا کن کہے، اگر خدا امر کہے تو کسے کرے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی پیغمبر سے پہلے ہے تو اسے امر کیا جائے، خود پیغمبر، اب آپ کا نور تخلیق ہونا، تو پھر کیسے تخلیق ہوئی؟ یہ حدیث قدسی، کنت کنزم مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، احببت لکی اعرف، چاہا، احببت میں نے چاہا، لکی اعرف پہچانا جاؤ، میری معرفت ہو جائے، غیر از خدا کوئی نہیں ہے۔ اللہ میں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد اسماء خدا ہیں، لیکن اللہ میں اور محمد و آل محمد میں کیا فرق ہے؟ اللہ قدیم ہے، محمد و آل محمد حادث ہے۔ اللہ خالق ہے، محمد و آل محمد مخلوق ہے۔ لیکن خلق اول
نور اول، عقل اول. کبھی پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میری نور کو خلق کیا، کبھی خدا فرما رہے ہیں سب سے پہلے روح کو خلق کیا، کبھی فرمایا سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، کبھی فرمایا سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. یہ ساری احادیث ہیں. اور اصول کافی جو ہماری قرآن مجید کے بعد اہم ترین کتاب ہے، جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے مرتب کیا. اس کی شروحات جو لکھی گئی، ان شروحات میں سے بہترین شرح جسے صدر المطالعین مرحوم مولانا صدرہ حکمت مطالعہ کے بانی انہوں نے تحریر کیا کہ اللہ نے یہ الگ الگ لفظ کیوں استعمال کی. کبھی نور کہا، کبھی عقل کہا، کبھی روح کہا، کبھی قلم کہا. یہ سب احادیث ہیں. کہا جب ختمی مرتبت کی ذات کی ماہیت کو دیکھا تو نور کہہ دیا، جب کیفیت کو دیکھا تو عقل کہہ دیا، جب علم کو دیکھا تو قلم کہہ دیا، اور جب اپنی نسبت کو دیکھا تو روحی کہہ دیا. وہی حقیقت مجردہ، وہی حقیقت بسیطہ جن کی تخلیق نہ اسباب سے ہوئی، نہ امر سے ہوئی، نہ کن سے ہوئی. کس چیز سے ہوئی؟ کن تو کنزم مخفیہ، میں مخفی خزانہ تھا. احببت تو لکی اعرف، چاہا کہ پہچانا جاؤ. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو، خلق اول کو، عقل اول کو، نور اول کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ احببت تو، کیونکہ میں نے چاہا. تو ختمی مرتبت مشیت خدا، چاہت یعنی ارادہ یعنی مشیت، یعنی آقا کی تخلیق مشیت سے ہوئی. اس لیے کہ اس وقت تک میں نے پہلی یا دوسری گفتگو میں عرض کیا تھا لفظ خلق نہیں ہوئے تھے. الفاظ کی تخلیق ملائکہ کے لیے ہوئی. جب اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا تب عربی کے 28 الفاظ اور 6 عبرانی کے الفاظ، یہ معصوم نے فرمایا، یہ امام صادق نے فرمایا، یہ حدیث ہے، کسی عالم یا عارف کا قول نہیں ہے. لیکن حروف کی تخلیق ملائکہ کے لیے ہوئی ہے، نہ ان انوار کے لیے ہوئی ہے. یہ انوار حروف و کلمات و الفاظ کے محتاج نہیں ہیں، اور ان میں سے کسی نے ملائکہ کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل نہیں کی. ملائکہ نے ان کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کی. یہ پیغمبر نے فرمایا سبحنا وسبحت الملائکہ، ہم نے سبحان اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہا، ہم نے خدا کی تسبیح کی. یہ پیغمبر فرماتے ہیں. میں جملے چھوڑ رہا ہوں لیکن ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. کسی عزیز نے علم سے متعلق سوال کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ جو علم خدا کا وہی علم مصطفیٰ کا، وہی علم علی کا، وہی علم علی کا، وہی علم علی کا، فرق کیا ہے؟ وہ میں نے شروع سے اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اسم کی عبادت کرے گا یہ کفر ہے، اگر کوئی اسم اور ذات دونوں کی عبادت کرے گا یہ شرک ہے، اگر کوئی اسم کے ذریعے سے ذات کی عبادت کرے گا یہ عین توحید ہے. اور اسماء کے بغیر ذات تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، نہ انسان کے لیے، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی ملک کے لیے، نہ کسی فرشتے کے لیے. اس لیے جب فرشتوں کو خلق کیا گیا تو سب سے پہلے مرحلے میں جب اللہ کے عرش کے اطراف میں ان فرشتوں نے ان 14 کے انوار کو دیکھا تو یہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں. اسے ینابیع المودہ میں اہل سنت کی مایاناز شخصیت جناب قندوزی نے تحریر کیا پیغمبر کی حدیث کو کہ جب ملائکہ نے ہمارے انوار کو دیکھا تو ان کے وجدان میں، ان کے درون میں یہ خیال آیا کہ شاید یہی ہمارے خالق ہیں، انہوں نے ہمیں وجود دیا. محمد مصطفیٰ کون ہے
کہ وہ خیال، وہ فکر جو فرشتے کے ذہن میں آئی اور اس کی زبان پر نہیں آئی، ختمی مرتبہ نے اس فکر کو محسوس کیا، اس فکر کو جانا، تو فوراً سے سبحان اللہ کہا۔ فرشتوں کے سامنے ذات ختمی مرتبت نے جو پہلا لفظ اپنی زبان سے ادا کیا وہ سبحان اللہ۔ پھر خود پیغمبر فرما رہے، صاحب ینابیع المودہ نے لکھا، اہل تشیع کے ہاں بھی اور اہل تسنن کے ہاں بھی ایک سلسلہ ہے احادیث کا، لیکن ظاہر اس مختصر وقت میں صرف اشارے کیے جا سکتے ہیں۔ سبحنا وسبحت الملائکہ وحللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا اور ہماری صدا سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا، اور جبرائیل جو سراپا حیرت بنے ہوئے تھے، اور خدا نے جبرائیل سے سوال کیا، پوچھا اے جبرائیل من انت ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ جبرائیل نے عرض کیا انت انت وانا انا، تو ہے میں ہوں۔ علامہ قندوزی نے لکھا، اہل سنت عالم ہے، کہ وہاں میرے بھائی علی کا نور جبرائیل کی جانب متوجہ ہوا اور کہا یوں کہو انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبریل۔ وہ اور ہیں جو جبریل کو پیغمبر کا استاد بتاتے ہیں، اور یہ علی جو تلمیذ ہے، جبریل کا نام کس نے جبریل رکھا؟ علی نے رکھا ہے، علی نے رکھا۔ کہا کہو کہ آپ رب جلیل، میں آپ کا متواضع عبد ہوں، یعنی غلام ہوں، عبدیت، اور اسمی جبریل، چار طرح سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے جبرال کہیں، جبرائیل کہیں، جبرائیل کہیں، جبریل جیسے کہیں، اسمی جبریل، میرا نام جبریل ہے، ملائکہ کو تسبیح سکھانے والے۔ یہ نور، یہ مشیت خدا سے پیدا ہوئے، اس لیے زیارت جامعہ کبیرہ میں وہ زیارت کہ آج تک 1400 سالوں میں کسی ایک عالم نے اس زیارت کی سند میں کوئی شک نہیں کیا۔ یہ زیارت نصاب ولایت ہے، یہ زیارت نصاب امامت ہے، یہ زیارت نصاب توحید ہے، اور سینکڑوں میں، نہ دسیوں نہ بیسیوں، 1400 سالوں میں ہمارے عرفاء، محدثین، علماء نے اس کی سینکڑوں شروحات لکھی۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں جو امام علی نقی الہادی کے الفاظ ہیں، فرمایا نحن اسماء اللہ، نحن مشیت اللہ، ہم اسماء خدا ہیں، ہم مشیت خدا ہیں، ہم اللہ کا ارادہ ہیں، ہم اللہ کا ارادہ ہیں۔ بنا تمت کلمت التوحید، ہمارے وجود سے خدا کی توحید مکمل ہوئی۔ نحن ارکان توحید اللہ۔ جو کسی عزیز نے سوال کیا، ورنہ میں نے اور مراحل طے کرنے تھے، اس لیے رک گیا۔ نحن، یہ امام علی نقی الہادی فرما رہے ہیں، نحن ارکان توحید اللہ، ہم توحید خدا کے ارکان ہیں۔ میں نے ایک بات کہی تھی، شاید نہیں کی تو اب لازم سمجھتا ہوں کہ عرض کروں، تاکہ اگر اس ایک مومن کے ذہن میں سوال ہے تو کسی اور کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہی توحید ہے، اسی لیے بعض افراد لاؤڈ سپیکر کھول کر برابر کان پہ ہاتھ رکھے پہ ہم مشقیں کیے جا رہے ہیں، الا اللہ یا لا الہ یا لا الہ الا اللہ برابر نہ۔ خمینی بت شکن نے مصباح الہدایہ، آیت اللہ جوادی عاملی نے، وہ شخصیت کے جسے خمینی بت شکن نے
جب گورباچوف کو اسلام کا خط لکھا تو انہیں بھیجا اسلام کا ریپریزنٹیٹو اور نمائندہ قرار دے کر اسلام کا تعارف کروانے کے لیے. وہاں رشیا کے، روس کے، سوویت یونین کے بڑے بڑے فلاسفہ سامنے بیٹھے ہوئے اور انہیں کہہ کے بھیجا تھا خمینی بت شکر نے کہ ایک ایک لفظ سمجھا کے آنا. آپ دیکھ لیجیے آن دی ریکارڈ ہے. گورباچوف نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہنا مجھے یہ کہہ کے بھیجا گیا ہے کہ میں ایک ایک لفظ آپ کو سمجھاؤں. میں ڈاکیا نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ تحریر دے کے چلا جاؤں. اور گورباچوف بہرحال ایک اعلیٰ ظرف شخصیت کی مالک انسان تھے. واقعاً گورباچوف نے ایک انسانیت کا اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا. یہاں پر ایک طرح سے اس کی اہانت کا پہلو تھا، لیکن کہا نہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کریں. 7 دانشور بیٹھے، فلسفی بیٹھے، عقلاء بیٹھے اور اس خط کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ بیان کرتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں. جو ترجمہ کرنے والے وہ بتاتا ہے، پھر یہ پوچھتے ہیں یہ سمجھ آ گیا ہے، پھر آگے چلتے ہیں. یہ شخصیت اپنی معرکۃ الآراء کتاب شمیم ولایت میں اور باقی کتابوں میں بھی توحید کا معنی بیان کیا. اور انہوں نے 12 جلدوں میں زیارت جامع کبیرہ کی شرح لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے، اس میں بھی تحریر کیا. توحید کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ توحید ہے. نہ، لا الہ الا اللہ توحید ہے، لیکن کمال توحید نہیں ہے. کمال توحید کیا ہے؟ جب امام علی ابن موسیٰ الرضا 200 ہجری میں پیغمبر کی رحلت کے 190 سال گزرنے کے بعد مامون الرشید کی دعوت پر خراسان جا رہے تھے، اور جب بازار نیشاپور میں پہنچے اور جب آپ کا قافلہ وہاں پہ پہنچا تو چونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے کئی اماریاں تھیں اور ان کے آگے پردہ حائل کر دیا گیا تھا کہ پتہ نہ چلے فرزند رسول کون سی اماری میں سوار ہے. بیچ میں منافقین تھے، دشمن تھے، قتل کے ارادے سے بھی آئے ہوئے تھے. تو آپ کی جان کی حفاظت کے مد نظر یہاں تک کہ وہ عشاق جن کی تعداد آپ جا کے دیکھیے، اہل تسنن کی کتابیں، حتیٰ جو مامون اور رشید کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی ان میں بھی اس واقعے کو تحریر کیا گیا. صرف 28,000 قلمدان موجود ہیں، صرف 28,000 لکھنے والے. شرکاء کی، عام لوگوں کی تعداد کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ، کہا گیا لاکھ سے زیادہ ہے. گویا غدیر کے بعد دوسری مرتبہ غدیر جیسا اجتماع وجود میں آ رہا ہے. یہ اتنا بڑا اجتماع اور ظاہر پردہ حائل ہے. تو اب لوگ آج اس مجلس کے لیے، ان مجالس کے لیے عقیل بھائی کب سے زحمت کر رہے ہیں، برابر اشتہار پہنچا رہے ہیں، دوستوں کو فون کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، جگہ جگہ اعلان کروا رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے. یہ آج کا متمدن، مہذب، مثقف معاشرہ جہاں ذرائع ابلاغ کی آسانیاں ہیں، لیکن اس عصر میں جہاں نہ واٹس ایپ ہے، نہ فیس بک ہے، نہ یہ اور علائیں بلائیں، ایسا کچھ نہیں. تو اس وقت کیا محبت ہے، کیا محبوبیت ہے، کیا جذابیت ہے. صرف ایک خبر ذرا گردش کر رہی تھی کہ فرزند فاطمہ مدینے سے خراسان کی جانب آ رہے، لیکن اتنی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں. یہ کار امامت ہے، یہ پیغمبر کی رحلت سے لے کر پچھلے 7 ائمہ کی محنتوں کا تسلسل ہے کہ اب یہاں بازار نیشاپور میں، خود نیشاپور سے، اطراف کی آبادیوں سے ہزاروں لوگ جن کی تعداد لاکھ سے زیادہ لکھی گئی موجود ہیں. اور وقت کا دقیق اندازہ نہیں تھا کہ کب پہنچے گی، ایک اندازہ تھا کہ اس وقت پہنچے گی. اور اتنا بڑا اجتماع وجود میں آیا جن میں 28,000 قلمدان لکھنے والے محدثین موجود ہیں، جن میں امام اسماعیل بخاری کے استاد، امام مسلم بن حجاج کے استاد، یہاں تک کہ اس اجتماع میں خود امام احمد ابن حنبل بھی شامل ہیں جنہوں نے 19 برس کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا. اور بازار نیشاپور میں ان کی عمر 36.5 سال لکھی گئی. امام علی ابن موسیٰ الرضا کی شہادت کے موقع پر ان کی عمر 40 سال لکھی گئی. امام احمد ابن حنبل، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اہل تسنن اور جمہور کے ائمہ اربعہ میں سے
علمی اعتبار سے کون ان میں سے قوی تر ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک ابن انس، امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل؟ تینوں مل کر بھی امام احمد ابن حنبل کے عشر عشیر نہیں. امام احمد ابن حنبل دنیا حدیث کی ناقابل فراموش شخصیت، پہاڑ سے وزنی نام، 2 لاکھ احادیث کے حافظ. اور امام جوزی نے کہا 2 لاکھ احادیث نبوی کے علاوہ 1 لاکھ جعلی احادیث بھی انہوں نے یاد کر رکھی تھی، اس لیے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ احادیث گھڑی گئی ہیں، جعلی ہیں، پیغمبر سے منسوب کی گئی ہیں، ان کا پیغمبر سے تعلق نہیں. اتنا بڑا محدث امام احمد ابن حنبل، وہ بھی بازار نشاپور میں موجود ہے. اور جب امام کی سواری آئی، لوگوں نے اشتیاق ظاہر کیا، فرزند رسول ہم آپ کی زیارت کے شرف کے لیے یہاں جمع ہوئے، رخ جمال سے پردہ ہٹائیے. اصرار بڑا، فرزند رسول نے ناکا کا پردہ ہٹایا، اماری کا پردہ ہٹایا. جیسی لوگوں کی نگاہ حضرت کے چہرے پر پڑی، بے ساختہ اشک جاری ہوئے اور بازار نیشاپور میں سسکی اور آہوں اور گریے کی آواز بلند ہوئی. یہاں تک کچھ وقت گزرنے کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا نے اماری کا پردہ گرا دیا. پھر آگے بڑھے، دوبارہ مجمع سے اصرار ہو رہے، فرزند رسول رخ جمال کی زیارت تو عطا کر دی ہے، ابھی کچھ بیان بھی کر دیجیے، کچھ سنا دیجیے، کچھ حدیث بیان کر دیجیے. کیا محدث ختم ہو چکے ہیں اور حدیثیں ختم ہو گئی ہیں؟ نہ، امام احمد ابن حنبل جیسی شخصیت موجود ہے، امام بخاری اور امام مسلم بن حجاج کے اساتید موجود ہیں، بڑے بڑے محدث، 28,000 کی تعداد میں علماء، فقہا، محدث موجود ہیں، قلمدان موجود ہیں. پھر اتنا اصرار کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی محدث کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے، اور اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی زبان سے حدیث کا سننا اور. اس لیے یہ اشتیاق ہے. اور اب امام نے دوبارہ پردہ ہٹایا اور فرمایا سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے رسول اللہ نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا. یہ سلسلہ سند ہے، اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. ہر محدث کا دنیا حدیث میں الگ الگ اپنا سلسلۃ الذہب ہے. جیسے کل میں بات کر رہا تھا ام المومنین عائشہ، اگر ام المومنین عائشہ سے 100 افراد حدیث نقل کرے تو کسی کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی جو اہمیت اس حدیث کو دی جائے گی جو ان کا بھانجا عروہ بن زبیر ان سے حدیث نقل کرے. یہ برادران اہل تسنن اگر اہل حدیث تشریف فرمائے تو وہ بتائیں گے، اور ان کے علماء سے پوچھیں. اور پھر عروہ بن زبیر سے اگر 100 محدث حدیث نقل کریں تو کسی کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی جو محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کی حدیث کو حیثیت دی جائے گی. یہ ام المومنین عائشہ کا سلسلۃ الذہب ہے، اور وہ سلسلۃ الذہب امام علی ابن موسیٰ رضا کا ہے کہ خود سے خدا تک پہنچے. اس سلسلے سے متعلق امام احمد ابن حنبل جو خود بازار نیشاپور میں موجود تھے، یہ تاریخی جملہ کہا کہ اگر یہ نام جو علی ابن موسیٰ رضا نے بازار نیشاپور میں اپنی زبان سے ادا کیے، ان ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر کسی پاگل اور دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے، شفا حاصل ہو جائے. یہ سلسلہ سند ہے. اور پھر اتنی بڑی سند ذکر کرنے کے بعد ایک جملہ کا کیا کہ خدا فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. ایک مومن کے ذہن میں سوال آئے تو کسی اور کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے وہ حدیث کی جس کی سند میں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ کلام کرے، نہ اہل تسنن نہ اہل تشیع، سب کا اجماع ہے، اس حدیث کو سب نے بیان کیا. امام نے فرمایا خدا یہ فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ
حصنی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اتنا فرمایا اور امام نے پردہ گرایا اور آگے چل پڑے، لیکن سامنے لاہور کے مومنین نہیں تھے۔ کئی دنوں سے اور کئی گھنٹوں سے انتظار کرنے والے وہ افراد جن کی توجہات اس درجے عروج پر ہیں کہ سراپا گوش بنے ہوئے اور سراپا سماعت بنے ہوئے۔ ایک مرتبہ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، فرزند رسول اپنے بیان کو آگے بڑھا، متوجہ ہو گئے کہ صرف اتنی بات کہنے کے لیے فرزند رسول اتنا بڑا سلسلہ سند بیان نہ کرتے، یقیناً بات کچھ اور ہے، اور امام بھی اسی لیے رکے تاکہ خود مجمع آمادہ ہو جائے، حاضرین تیار ہو جائے، تاکہ حضرت کا وہ پیغام اور کوئی لفظ ضائع نہ چلا جائے۔ اس لیے جب دوبارہ اصرار بڑھا، حضرت نے عماری کا پردہ ہٹایا اور صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا۔ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ جسے خدا کہہ رہا ہے میرا قلعہ ہے، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بچ گیا اور جنتی ہو گیا، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ شروط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں۔ یہ امام علی نقی الہادی نے فرمایا، نحنو ارکان توحید اللہ۔ یہ میں امام علی ابن موسیٰ الرضا بیان فرما رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کی مشقیں کرنا اور مسلسل لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنا یہ بہت بڑا موحد ہے، یہ بڑا توحید پسند ہے، یہ بہت بڑا توحید کا داعی ہے۔ نہ، لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن کمال توحید نہیں ہے، یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے۔ کمال توحید کیا ہے؟ جو امام علی نقی الہادی نے فرمایا، اور اتنے بڑے اجتماع میں امام علی ابن موسیٰ الرضا نے بیان فرمایا، کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایت مطلقہ تشریعی اعتبار سے، تکوینی اعتبار سے تسلیم ہو جانا، ان کی ولایت کے سامنے سر خم کر لینا، اور ان 14 کو خلیفہ خدا ماننا، اور انہیں ولی امر ماننا، اور انہیں مقامی ولایت اور ان کی امامت کے آگے تسلیم ہونا، ان 14 کی ولایت کو مان لینا، یہ کمال توحید ہے۔ کمال توحید، لا الہ الا اللہ توحید کا نقطہ آغاز، اور کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایت کو کما حقہ تسلیم کر لینا۔ تو پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ اللہ کا انکار یا ان 14 میں سے کسی ایک کا انکار؟ اللہ سے دشمنی یا ان 14 میں سے کسی ایک سے دشمنی؟ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کے بعد ان 14 کے علاوہ دنیا کی کسی بھی 15ویں انسان کو اٹھا کر ان کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرنا اور ان کا ہم پلہ یا برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ ان 14 کا وجود حق تعالیٰ کی توحید کا تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ ان سے مدد مانگنا، یہ بڑا سوال کیا جاتا ہے۔ ان سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 14 اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں، یہ 14 خود ارادہ خدا ہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ جو امام فرما رہے ہیں
کہ نحنو مشیت اللہ، ہم خدا کی مشیت ہیں. اور جب سیدہ کی بات ہو رہی ہے انسان حیران ہو جاتا ہے. دنیا کا کوئی محدث اٹھے اہل تسنن میں سے، اہل تشیع میں سے، کوئی حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یا کوئی بریلوی ہے، دیوبندی، اہل حدیث، اٹھے کوئی عالم اور اس حدیث کا انکار کرے اور اس کی سند میں شک کرے جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها. فاطمہ کون؟ مشیت خدا. کیا فرما رہے پیغمبر اسلام؟ کیا پیغمبر نے یہ فرمایا کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں ہے، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے؟ اگر پیغمبر اتنا کہہ دیتے یہ بھی غیر معمولی بات تھی اور اس سے عصمت کبریٰ فاطمہ زہرا ثابت ہوتی ہے. اگر پیغمبر اتنا کہتے، نہ، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں ہے، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے. نہ، پیغمبر نے فرمایا اللہ کا غضب فاطمہ کی غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں. یعنی محور پیغمبر اسلام نے توحید کو قرار نہیں دیا، فاطمہ زہرا کو قرار دیا. یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ جس سے خدا راضی اس سے فاطمہ راضی، جس سے خدا ناراض اس سے فاطمہ ناراض. نہ، فرمایا جس سے فاطمہ راضی. اس سے خدا راضی ہے، اور جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے. فاطمہ زہرا معیار رضایت خدا، فاطمہ زہرا میزان رضائے خدا، فاطمہ زہرا معیار رضی اللہ. اگر خلاصہ کروں تو پیغمبر اسلام رضی اللہ کا معیار بتا کر جا رہے کہ رضی اللہ کون ہے اور لعنت اللہ کون ہے. رضی اللہ کسے کہیں گے اور لعنت اللہ کسے کہیں گے؟ کسی لائق یا نالائق کے لکھنے اور کہنے سے کوئی رضی اللہ نہیں بنتا. معیار رضایت خدا فاطمہ زہرا ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے وہ رضی اللہ بن جائے گا، ہمارے سر کا تاج بن جائے گا. اور اگر کسی سے فاطمہ زہرا ناراض ہو کر چلی گئی رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. ان سے مانگنا، اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ مشیت خدا ہے، یہ خود ارادہ خدا ہے، یہ 14 اللہ کی مشیت ہے، یہ 14 خود ارادہ خدا ہے. اس لیے ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا. خود خدا سے مانگنا یہ اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں. اگر کسی کو شک ہو تو پھر کل والی بات عرض کروں، جب حر امام حسین کے پاس آئے اور کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو امام کہتے کہ میں دعا کروں گا، میں خدا کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا. نہ، حسین خود ارادہ خدا ہے. ادھر حر نے کہا کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟
حسین نے فرمایا ہو جا، اللہ نے تمہیں معاف کیا. اگر کوئی ان سے رجوع کرے، بس اوقات بعض افراد کہتے ہیں یا علی مدد کے، تو دوسرا ٹوک دے گا یہ تم نے ایسے کیوں کہا ہے، اب وہ صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، میں وسیلے کے طور پہ کہہ رہا تھا. تمہیں کس نے کہا تو وسیلہ قرار دے؟ علی خود ارادہ خدا ہے. تمہاری مرضی کہے یا اللہ مدد، تمہاری مرضی کہے یا مصطفیٰ مدد، تمہاری مرضی کہے یا علی مدد. خدا سے مانگنا، ان 14 سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا. چاہے یا اللہ مدد کہو، چاہے یا رسول اللہ مدد کہو، چاہے یا علی مدد کہو، چاہے یا مہدی مدد کہو، جس سے بھی کہو گے مدد مل جائے گی. اللہ سے مانگو تب بھی ملے گی، نبی سے مانگو تب بھی ملے گی، علی سے مانگو تب بھی ملے گی. خدا خود بھی مدد کرتا ہے. یہ 14 جو اس کی مشیت کے ظرف ہیں، یہ بھی مدد کرتے. جسے بھی پکارے گا، اللہ کو پکارے گا، کہنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یا اللہ مدد کہنا چاہیے. یا اللہ مدد کہے گا خلوص دل سے، خدا اس کی مدد کرے گا. نبی سے مدد مانگے، کہے یا رسول اللہ مدد، نبی مدد کریں گے. علی سے مانگے، علی مدد کریں گے. مہدی سے مانگے، مہدی مدد کریں گے. جس سے بھی مدد مانگے گا مدد مل جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص دل میں علی کا بغض رکھتے ہوئے، علی کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی. یہ اسماء ان کی ولایت اللہ کی ولایت کے طول میں ہے. کوئی انہیں خدا کے مقابلے میں نہ لائے، کوئی انہیں اللہ کے عرض میں نہ لے کے آئے. خدا کے عرض میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان 14 کی ولایت اللہ کی ولایت کے طول میں ہے. کوئی گستاخی نہ کرے اور ان میں سے کسی کو اللہ کے عرض میں لے کے آئے، اللہ کے برابر میں، اللہ کے مقابلے میں، یہ شرک ہے. لیکن اللہ کے طول میں یہ عین توحید ہے. ان کی ولایت وہی ہے جو خود خدا کی ولایت ہے. جیسے امام احمد ابن حنبل نے مستدرک علی صحیحین میں پیغمبر اسلام کی حدیث نقل کی کہ پیغمبر نے فرمایا ولایت علی ولایت اللہ وحبہ حب اللہ. علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے. علی سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا. ان کی ولایت میں وحدت ہے. ان 14 کی ولایت میں اور خود خدا کی ولایت میں ذرہ برابر فرق نہیں، ذرہ برابر فرق نہیں. صرف ایک فرق ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے اور ان 14 کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے. یہ 14 اللہ کی مشیت ہیں، یہ 14 ارادہ خدا ہیں. اور اگر کسی کو دقت پیش آئے تو بات کون کی ہے تو کون سے آگے کی بات ہے. یہ مشیت خدا ہے. جب بس وقت تو ختم ہوا، لیکن ایک جملہ عرض کر، بہت پہلو عرض کرنے تھے لیکن اب سکت بھی نہیں. تو امام حسن مجتبیٰ جب یزید کی ولایت عہدی کے احتجاج میں شام پہنچے، یہ شجاعت ہے، ایک غلام کو ساتھ لیا اور اکیلے پہنچے. اور جب پہنچے تو امیر شام اس سے خبر ہو گئی کہ یزید کی ولایت عہدی کے سلسلے میں حسن مجتبیٰ میرے ساتھ الجھنے کے لیے آئے، بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، مجھے میرے دربار میں سب کے سامنے رسوا کریں گے. تو اس نے پہلے سے اپنے درباریوں کو آمادہ کیا، تیار کیا کہ جب حسن میرے مقابلے میں آئے، میرے دربار میں آئے
اور مجھ سے گفتگو کرنے لگے تو اس سے پہلے کہ حسن بات کرے تم بولنا شروع کر دینا، اور حسن مجتبیٰ کے باپ علی سے متعلق ایسی باتیں کرنا کہ حسن زچ ہو جائے اور کچھ کہنے کے لائق نہ رہے، سفر کی تھکاوٹ بجائے خود اور تمہاری مسلسل سب کی باتوں کے بعد حسن مجتبیٰ کچھ کہنے کے لائق نہ بچے۔ تو اسی طرح سے سکھایا، اور جب امام حسن مجتبیٰ دوسرے دن اس کے دربار میں آئے تو یہ زر خرید افراد درباری مختلف کونوں سے بولنا شروع ہوئے۔ پہلے ایک اٹھا، کہا کہ میرے باپ کے پاس اتنی زمین تھی، اتنی جائیداد تھی، اتنے ملازم تھے، اتنے غلام تھے، اتنی ان کے پاس بکریاں تھی، ریوڑ تھے، اتنے خچر تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اتنی زمینیں اور باغات۔ لیکن حسن کا باپ تو بہت بیچارہ آدمی تھا، بہت غریب اور مفلوق الحال آدمی تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، جو کی روٹی کھاتا تھا، فقیروں کے ساتھ راستے میں بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا تھا۔ اور ہمارا باپ ایسا تھا ویسا تھا، برابر ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، برابر سارے دیر تک کی گفتگو کرتے رہے۔ اور امیر شام خوش ہو رہے کہ اتنی باتیں سننے کے بعد تھکے ہوئے حسن مجتبیٰ کچھ کہنے کے لائق نہیں رہے، یہاں تک کہ جب سارے اپنی گفتگو کر چکے اور یہ توہین آمیز باتیں کر چکے تو اب لبھائے حسن مجتبیٰ میں جنبش پیدا ہوئی، اور یہ جملہ کا امیر شام کی طرف رخ کیا، فرمایا اتفتخر ہؤلاء علیہ بالآباء والاجداد۔ امیر شام تو ان افراد کے ذریعے سے، آباء و اجداد کے اعتبار سے حسن مجتبیٰ پر فخر فروشی کرنا چاہتا ہے؟ ان لوگوں کے ذریعے سے، آباء و اجداد کے اعتبار سے تو حسن مجتبیٰ پر فخر فروشی کرنا چاہتا ہے؟ سن اے امیر شام، پہلے میں حسن تمہارے دربار میں ان سب کے سامنے اپنے بابا علی سے آدم تک، اپنی ماں فاطمہ سے حوا تک، اپنے تمام آبا کا اور اپنی ساری ماؤں کا کردار تمہاری اس محفل میں سب کے سامنے، سب کی موجودگی میں علنی طور پر بیان کرتا ہوں، سب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پھر تم ان سے کہو کہ باری باری آ کر اپنی اپنی ماؤں کا کردار میرے کان میں بیان کر دیں۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا لو قمت، پہلے حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا لو قمت علی ھذا المقام حولا فحولا، اگر میں اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں دن کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے، نہ حولا فحولا، سال ہا سال مسلسل کھڑے ہو کے اذکرو ما آتانا اللہ من فضلہ، ان فضائل کو بیان کروں جنہیں اللہ نے میرے خاندان پر اتارا، لم احصیہا، میں حسن انہیں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ یہ 14 اللہ کی مشیت ہے، یہ 14 اللہ کا ارادہ ہے، یہ 14 ارادہ خدا ہیں۔ اب سنیں اس جملے کے لیے جے بندی۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے اس اجتماع سے فرمایا سنو، لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، اگر میں حسن چاہوں شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، والرجل امرأتا والامرأة رجلا، چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ جب امام یہاں تک پہنچے تو علامہ مجلسی نے اور ابن ابی الحدیث معتزلی اہل سنت عالم نے یہ لکھا، فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یبن ابی تراب من یقدر علی ذلک، علی کے بیٹے کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایسی بات کر سکے؟ محدثین نے لکھا، فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے خیرہ نگاہی سے اس کی طرف دیکھا، کیا کون کہا؟
الامام الیہ شزرا، امام نے خیرہ نگاہی سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اتنا کہا اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں میں بیٹھ گئی؟ یہ ارادہ ہے خدا، یہ ارادہ ہے خدا، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ 14 اللہ کی مشیت کے ظرف ہے۔ میں نے آگے بڑھنا تھا لیکن عزیز کا سوال تھا اس لیے مجبور ہوا اور رکا، اور پھر یہ پہلو اس طرف اشارہ کر، اور اب سکوت طاری۔ کیا ہوا پھر؟ اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں بیٹھی؟ اب وہ اٹھی، وہاں سے چلی، رخصت ہوئی، اور امام نے فناد الامام عن عقبہا، جب وہ جا رہی ہے تو امام نے آواز دی کہ سزا پوری سنو، قد سارت عیالک رجل، تمہاری زوجہ مرد بن چکی ہے، گھر تشریف لے جائیں۔ لیکن اب نسبت بدل گئی، وہ تو رخصت ہو گئی لیکن بعد میں دربار میں سکوت طاری، سناٹا تھا، جرأت نہیں ہے کسی سے کوئی بات کرے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بالآخر امیر شام نے بہت آہستگی سے، یہ ابن ابی الحدید، یعنی اب خود کیفیت ذرا چشم تخیل کو لے چلے، 1400 سال پہلے دربار شام میں، تو کہا کہ یہ اچھی بات نہیں کہ گھر میرا ہے، شہر میرا ہے، ملک میرا ہے، حکومت میری ہے، رعایا میری ہے، سلطنت میری ہے، تاج و تخت سب میرا، آپ نے میرے گھر میں آ کر یا ابا محمد لقد فضحتنی و اہننتنی، آپ نے میری فضاحت کی ہے، مجھے میری توہین کی، مجھے شرمندہ کیا۔ جب یہ کہا تو اب متوجہ ہوئے فرزند رسول، فرمایا اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے سن، ان العرش سریری، میرا تخت، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مشکات سے مراد کیا ہے، مصباح سے مراد کیا ہے، زجاجہ سے مراد کیا ہے، کوکب دریون سے مراد کیا ہے، یقادھا زیتھا یوزی سے مراد کیا ہے، یوقد من شجرت مبارکت زیتونہ سے مراد کیا ہے؟ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس عالم میں، اس عالم ناسوت میں، پیکر بشری میں آئے، اور اگر کوئی ان کے وجود کو اس عالم ناسوت میں منحصر سمجھتا ہے، یقیناً غلطی پر، یہ ان کے وجود کا ناصر ترین مرحلہ ہے۔ یہ حسن فرما رہے ہیں کہ ان العرش سریری، لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر تکبر کرنے والے سن، حسن مجتبیٰ کا تخت عرش پروردگار ہے۔ ان العرش سریری، اور والاحمد ضمیری، میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ لوگ تو ایک صوبے کی حکومت کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، حسن مجتبیٰ فرما رہے ہیں میرے لیے یہ دنیا کی حکومت اور تاج و تخت کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میرا ضمیر محمد مصطفیٰ ہے، یہ دنیاوی حکومت تجھے مبارک ہو۔ ان العرش سریری والاحمد ضمیری اور وعلی امیری۔ کسی نے کہا بھئی آپ نے قرآن سے تقابل کیا، ہاں تقابل تو ہے، قرآن کے ساتھ بھی ہے، پیغمبر نے خود کیا، امام حسن و حسین کا خود مولا متقیان کے ساتھ۔ یہ حدیث اہل تسنن کیا بھی اسی طرح سے اہل تشیع کیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ختم ہو گئی؟ نہیں، آگے وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا بابا علی ان دونوں سے افضل ہے، افضل ہے، اس لیے حسن فرما رہے ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری اور والحسین وزیری، میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور جبرائیل کون ہے؟ سارے فرشتوں کا سردار، سید الملائکہ و جبریل و فقیری، اور اس کے بعد جملہ کا اپنی ولایت تکوینی کو بیان کیا، اور دشمن نے بھی تسلیم کیا، اس لیے پھر جرأت نہیں ہو کہ کوئی اگلا لفظ کہتا
فرمایا ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری وجبریل فقیری وان شئت اقل لکثیری. تو بھی انسان بنتا ہے تجھے بھی کہہ دوں سیری. مرد لڑے اگر سامنے مرد ہو تو کہا جاتا ہے سر راستہ راستہ، لیکن سامنے خاتون ہو پھر سر نہیں کہا جاتا ہے، سیری کہا جاتا ہے کہ جاؤ راستہ ہو. تو فرمایا کہ تم انسان بنتے ہو مجھ سے الجھ رہے ہو، چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی سیری کہہ دوں. کسی مومن نے ایسی کسی جگہ مجلس تھی، اٹھ کے کہا کہ کاش کہہ دیا ہوتا. یہ ارادہ خدا ہے. میں شرمندہ ہوں، مراحل تشنا رہ گئے. اس آیت کی تفسیر ناتمام کیا آغاز بھی نہیں ہو سکا. شرمندہ ہوں. فاطمہ زہرا مشیت خدا ہے، فاطمہ زہرا سر عظمہ پروردگار ہے، فاطمہ زہرا حجاب توحید ہے، فاطمہ زہرا لیلۃ القدر ہے. یہ امام ششم نے فرمایا فاطمہ زہرا حجاب خدا، حجاب توحید، حجاب اللہ، لیلۃ القدر. قدر سے مراد اللہ، لیل سے مراد فاطمہ. لیلۃ القدر یہ بات کون کر سکتا ہے توصیف جناب سیدہ کی؟ اقبال جیسوں سے بھی، مرحوم اقبال غیر معمولی شخصیت ہے، لیکن ان سے بھی حق توصیف ادا نہیں ہوا. کیا کہا کہ مریم یہ ایک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم کا شرف ہے، کیوں کہ وہ ایک نبی کی ماں ہے. فاطمہ کو 3 شرف حاصل ہے، نبی کی بیٹی بھی ہے، علی کی زوجہ ہے، اور حسنین کی ماں ہے. تو فاطمہ کا شرف یہ، اگر یہ فاطمہ کا شرف ہے بیٹی ہونا نبی کی، تو جو دوسرے افراد بات کرتے ہیں، اور اگر زوجہ ولایت ہونا شرف ہے تو کیا مولا متقیان کی باقی ازواج نہیں؟ اگر مادر امامت ہونا شرف ہے تو سیدہ زہرا 11 اماموں کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں. یہ بات نہیں ہے. اقبال سے بھی حق توصیف ادا نہیں ہوا. سیدہ کا شرف نہ دختر نبوت ہونے میں، نہ زوجہ ولایت ہونے میں، نہ مادر امامت ہونے میں. فاطمہ کا شرف خود فاطمہ ہونے میں. فاطمہ مشکات الہیہ، فاطمہ مشکات نور السماوات والارض، فاطمہ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر مجھے بتائیں، بس آخری جملہ، شرمندہ ہوں باتیں ادھوری رہ گئی. یہ لیلۃ القدر جس کو خیر من الف شہر کہا گیا، 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ لیلۃ القدر اس لیے افضل ہے کہ لوگ ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، قرآن سر پہ رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. اگر نہ جاگیں تو کیا لیلۃ القدر کے وہ شرف نہیں رہے گا؟ اگر عبادت چھوڑ دیں، اگر سوئے رہیں، پھر لیلۃ القدر کے شرف میں کمی آ جائے گی؟ نہ. قرآن سر پہ رکھیں تب بھی لیلۃ القدر ہے، قرآن سر پہ نہ رکھیں تب بھی لیلۃ القدر ہے. ساری رات جاگیں تب بھی لیلۃ القدر ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیں تب بھی لیلۃ القدر ہے. قرآن سر پر رکھنے سے، ساری رات جاگنے سے لیلۃ القدر کے شرف میں اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری رات سوئے رہنے سے اور عبادت نہ کرنے سے لیلۃ القدر کے شرف میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ محروم رہ جائے گا. فاطمہ زہرا لیلۃ القدر ہے. اگر کوئی فاطمہ کو نہ مانے، فاطمہ کے شرف میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن یہ محروم رہ جائے گا، اور اس محرومی کا پتہ معاشر میں چلے گا. فاطمہ کسی کی تعریف اور تعارف کی محتاج نہیں ہے. انسان فاطمہ زہرا کا محتاج ہے. کب پتہ چلے گا؟ میدان معاشر میں. آیت اللہ قزوینی نے فاطمہ الزہرا من المہد الی اللحد میں یہ روایت تحریر کی کہ میدان معاشر میں سیدہ زہرا جب تشریف لائیں گی تو سب سے پہلے
پروردگار جس ہستی سے یہ کلام کرے گا وہ فاطمہ ہے. خدا کہے گا فاطمہ جنت آپ کی مشتاق ہے, جنت آپ کی منتظر ہے, آپ جنت میں تشریف لے جائیں. سیدہ جنت کے دروازے پہ پہنچ کے رک جائیں گی. معصوم نے روایت کی, رک جائیں گی. خدا پوچھے گا میرے حبیب کی بیٹی کیوں رک گئی؟ جنت جائیے, جنت آپ کی منتظر ہے, کیوں رک گئی؟ سیدہ کیا جواب دیں گی؟ پروردگار تو نے مجھے لیلۃ القدر قرار دیا, لیکن دنیا میں میری قدر کو فراموش کیا گیا, دنیا میں میری قدر کو نہیں پہچانا گیا. پروردگار آج میدان معاشر میں تمام اہل معاشر اکٹھے ہیں. پروردگار ان سب کے سامنے میرے مقام کو ظاہر کر, میرے مقام کو آشکار فرما. خدا کیا فرمائے گا؟ خدا فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے. اگر ان میں سے کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت پائی جاتی ہے, آپ کی اولاد کے لیے محبت پائی جاتی ہے, کوئی آپ کے بیٹوں کا عزادار ہے, فاطمہ میں آپ کو حق شفاعت دیتا ہوں, حق شفاعت دیتا ہوں, اسے اپنے ہمراہ لے جائیے. امام صادق فرماتے ہیں سیدہ میدان معاشر میں سے اپنے محبوں کو اس طرح سے چنے گی جس طرح سے ایک پرندہ ناقص دانوں کے درمیان سے سالم دانے چن لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود کھڑی ہیں, بی بی کھڑی ہیں. خدا دوبارہ کلام کرے گا میرے حبیب کی بیٹی آپ کیوں رکی ہوئی ہیں؟ تو سیدہ کہیں گی پروردگار میں چاہتی ہوں میری قدر کو کما حق ہو آشکار فرما. مجھے یہ دکھ ہے کہ جس کے لیے میرے بابا مسلسل زندگی بھر میرے لیے کھڑے ہوتے تھے, جب بابا کی رخصت کے بعد میں مسجد نبوی میں گئی بابا پروردگار میں کھڑی تھی, باقی سب بیٹھے ہوئے تھے. خدا فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی, میرے حبیب کی بیٹی دوبارہ اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے. اگر ان میں سے کبھی کسی نے آپ کے محب کو کھانا کھلایا, آپ کے محب کو پانی پلایا, آپ کے محب کو نیا لباس لے کے دیا, یا آپ کے محب کی غیبت کو رد کیا کہ اسے برا نہ کہو یہ فاطمہ کا محب ہے, اے سیدہ میں آپ کو حق شفاعت دیتا ہوں, حق شفاعت دیتا ہوں. بس میرے عزیزوں وقت ختم ہوا. چند جملے ظاہر ہے آج آپ اکٹھے ہیں. بتایا جاتا ہے آج کے دن بی بی کے تابوت کی شبیہ کو اٹھایا جائے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ جمع ہوئے. آج کی رات قیامت کی رات, کل شب شہادت تھی, آج شب تدفین ہے, آج شب تدفین ہے. اور آج کی صبح, آج 3 جمادی ثانی ہے, آج کی صبح میں نبی زادی نے مولا متقیان سے جو جملہ کہا امیر المومنین میں نماز فجر پڑھنے کے بعد لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. میرے بابا مجھ سے کہہ رہے تھے فاطمہ زہرا میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں, فاطمہ آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اور اس کے بعد بی بی نے ایک زخمی ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا
علی کے سامنے دست ادب جوڑ دیے، کہا اے امیر المومنین، کبھی 9 سالوں میں آپ کے گھر میں فاطمہ زہرا سے کوئی غلطی ہو گئی ہو؟ امیر المومنین، فاطمہ زہرا کو معاف کر دیجئے گا، معاف کر دیجئے گا۔ غلطی کا نام سنا علی زار زار رونے لگ گئے، کہا فاطمہ زہرا آپ اور غلطی، علی شرمندہ ہے، آپ نے علی کے گھر میں فاقے کیے، علی کے گھر میں چکیاں پیسی، اور علی کے سامنے آپ کے رخسار اطہر پر تماچا لگا۔ اے نبی زادی، بابا کے پاس جا کر میری شکایت نہ کیجیے، بتا دیجیے گا علی بہت مجبور تھے، آپ کی وصیت پر عمل کر رہے تھے۔ بس اس کے بعد سیدہ نے وصیتیں کرنی شروع کی، سیدہ نے وصیتیں کرنی شروع کی، کہے علی غسلنی فی اللیل وکفنی باللیل، علی مجھے رات میں غسل دینا، علی مجھے رات میں کفن پہنانا، علی مجھے رات میں دفن کرنا، علی اہل مدینہ کو خبر نہ ہو، میں نہیں چاہتی مجھے اذیت کرنے والے میرے نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ اور آپ میں سے جو سید بیٹھے ہیں، جو سادات بیٹھے ہیں، ان کے لیے وصیت کی، کہا علی قیامت تک آنے والی میری نسل کو میرا سلام کہنا۔ علی روتے ہوئے اٹھے، گریہ کرتے ہوئے علی مسجد نبوی کی طرف چل پڑے، مزار رسول کے قریب بیٹھے ہیں کہ کچھ لمحوں کے بعد ہاتف غیبی نے صدا دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سیدہ شہید ہوئیں۔ ایک مرتبہ ام ایمن نے کہا سلمان جاؤ آقا علی کو خبر کرو، اب فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہوئی۔ سلمان پہنچے مسجد نبوی میں، جا کے پہنچے مولا متقیان کے پاس، جیسی خبر دی، میرے عزیزوں 2 مقام وہ ہیں، 2 مقام ایسے ہیں جہاں پر 2 شخصیتیں منہ کے بل گری ہیں۔ ایک جب امام حسین نے علی اکبر کو روانہ کیا، ہجری عاشور کے دن جب امام حسین نے علی اکبر کو روانہ کیا تو کہا یا بنیہ محلن محلا، علی اکبر آہستہ 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 چلنا اور مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا۔ علی اکبر چلے اور کچھ لمحوں کے بعد علی اکبر نے آواز سنی، مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا، حسین اوندے بو زمین پر گرے تھے۔ اور دوسرا مرحلہ جب سلمان فارسی نے مولا علی کو بتایا نبی زادی رخصت ہوئی، فسقط علی وجہہ، علی منہ کے بل زمین پر گرے۔ بس 2 جملوں کی زحمت، 2 جملوں کی زحمت۔ اب وہ مرحلہ آیا، اسماء بنت امیس کہتی ہے میں حضرت کی مدد کر رہی تھی، میں اور آقا علی
سیدہ کو غسل دے رہے تھے اور میں گریہ کر رہی تھی. آقا مجھے منع کر رہے تھے اسماء آہستہ گریہ کریں. بی بی کی وصیت ہے کسی کو خبر نہ ہو, آہستہ رو تاکہ اہل مدینہ کو پتہ نہ چلے. یہاں تک کہ اسماء کہتی ہے علی مجھے بار بار منع کر رہے تھے اسماء آہستہ گریہ کریں, لیکن اسماء کہتی ہے نہیں معلوم اچانک علی کو کیا ہوا. علی نے فاطمہ کو غسل دینا چھوڑ دیا. علی نے اپنا سر دیوار پہ رکھا اور علی ایسے رونے لگ گئے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی. میں نے پوچھا یا امیر المومنین کون سی بات نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ کہا اسماء میں فاطمہ زہرا کی مظلومیت پر روتا ہوں. ارے فاطمہ نے مجھے کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا, فاطمہ زہرا نے نہیں بتایا علی میری پسلیاں ٹوٹ چکی. بس آخری جملہ, بہت زحمت تھی, آخری جملہ. غسل ہوا, کفن پہنایا گیا. مولا متقیان نے باری باری بچوں سے کہا آؤ بچوں آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کرو. سب سے پہلے حسن آئے, ماں کی زیارت کی, پھر حسین آئے, لیکن دروازے پر رک گئے. علی پوچھتے ہیں بیٹا حسین آپ دروازے پر کیوں رک گئے, آئے ماں کی زیارت کریں. امام حسین نے عرض کیا بابا میرا دل تڑپ رہا ہے, زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے ایک بات بتائیں اللہ کی نگاہ میں میرا مقام زیادہ ہے یا عیسیٰ کا مقام زیادہ ہے؟ کہا بیٹا آپ کا مقام عیسیٰ سے بہت بلند ہے. کہا بتائیں مریم کا مقام بلند ہے یا میری ماں فاطمہ کا؟ کہا بیٹا آپ کی ماں کا مریم سے مقام بہت بلند ہے. کہا بابا اگر اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام عیسیٰ سے بلند, میری ماں کا مقام مریم سے زیادہ ہے, تو عیسیٰ اس وقت تک اپنی ماں کی میت پر نہیں گئے تھے جب تک جناب مریم نے خود نہیں بلایا تھا. کہا بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا. مجھے معاف کیجیے گا, مجھے معاف کیجیے گا, یہ جملہ سنیں پھر شبیہ تابوت کو کندھا دیجیے گا. جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا. آپ جانتے ہیں جب بی بی کو ضرب لگی تھی بی بی کا بازو ٹوٹ گیا تھا, کبھی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی تھی, لیکن جب حسین نے کہا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا, ایک مرتبہ بخت کفن ٹوٹے, فرمایا بیٹا حسین
Amen.